بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے جو کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں، اور ان کی خصلت بتائی گئی، ان کا انجام بتایا گیا کہ بالکل ایسے لوگ ہیں جس طرح شیطان نے کسی کو مس کر دیا ہو، یعنی شیطان کے یہ چیلے بن گئے ہیں۔ اب شیطان نے گویا ان کو انجیکشن لگا دیا ہے، اور جس طرح کسی کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا جائے یا نشے کا، تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی معاملہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح سود کھانے والے کو کبھی بھی کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی دینی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ دنیاوی، بس صرف مال مال مال، پیسہ پیسہ اس کی وہ بن جاتا ہے۔ نہ دوستی کا لحاظ کرتا ہے، نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی کی بزرگی کا لحاظ کرتا ہے۔ یہ مال ایسی بری چیز ہے جس کے دماغ کے اندر یہ دفعہ چلا جائے حرام کھانے کی، جس کو عادت پڑ جائے، پھر اس کو کوئی یعنی کسی چیز کا پھر وہ لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اور جب اس کو منع کیا جائے تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو ربائی کی طرح ہے، سودی کی طرح ہے نا جی۔ تجارت میں بھی دیکھو پیسہ لگاتے ہو، منافع کماتے ہو، تو اس میں ہم اگر پیسہ لگا کے پرافٹ اور منافع لے لیتے ہیں، اپنا حق لے لیتے ہیں، تو یہ حرام کیسے ہو گیا؟ تو اس کا کتنا سادہ سا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا، بس یہ اللہ کا معاملہ، اسی میں تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے کیا ہے کہ اس کو حرام سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو۔ تو یہ ایک مثال قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جس چیز کا حکم دیا ہو وہاں ہی وہ چیز اچھی لگتی ہے، اور جہاں نہ حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو، اس کا منع ہو جانا اللہ کی فرما برداری ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں ان کا کرنا سنت ہے، اور جو نہ کام کیے ہیں ان کا نہ کرنا سنت ہے۔ چاہے نبی علیہ السلام نے منہ سے کچھ نہ کہا ہو، لیکن وہ کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیے ہیں تو وہ نہ کرنا سنت ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا دین ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو گویا ایک سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ بڑی آج ہماری قوم کی بدبختی ہے۔ دیکھیے شرک تو ہے ہی ان کے اندر، کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ کوئی جماعت کوئی ملک شرک سے خالی نہیں ہے۔ باقی جو ایک سود ہے بہت بڑا گناہ شرک کے بعد، اس کو بھی دھڑلے کے ساتھ یہ پوری امت مسلمہ کے اندر آ گیا، عرب ہوں یا عجم ہوں، اور اعلان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا سود پر یہ قرضہ لیا ہے، اتنے سود پر یہ قرضے دیے ہیں، IMF سے قرضے اندازہ لگاؤ اتنے بڑے سود پر یہ لے رہے ہیں، سود در سود پھر قرضے لیتے ہیں، اس سود کی قسط ادا کرنے کے لیے بھی اصلی قرضے کی تو پتہ نہیں باری کب آئے گی دینے کی، صرف جو اوپر سود دے رہے ہیں اس کے کوئی جو ہے نا وہ حد نہیں ہے۔ اور ان کو سب کو پتہ بھی ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ تو اعلان جنگ اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنا یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اس سے تو بھوکے مر جاؤ تو وہ بہتر ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرو۔ تو اصل میں اس وجہ سے یہ بے برکتی آئی ہے، یہ جو روتے ہیں سارے رو رہے ہیں، اس غربت کا رونا جو رویا جا رہا ہے کہ امیر بھی اپنے لحاظ سے جہاں ان کے ہیں انہوں نے بڑی بڑی رقمیں دینی ہیں بینکوں کی یا دوسرے ملکوں کے سود دینے، اندازہ لگاؤ پاکستان نے کتنا سود دینا ہے، کتنے قرضے دینے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی اب سوچ رہا ہے کہ میں وہ لوں گا، دوسرے کتنے ممالک ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہوتیوں نے سود کے اندر ان کو جکڑا ہوا ہے۔ تو ان کی بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی کتاب سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر ہر طرف سے آ رہا ہے، ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے، کیونکہ کتاب کے کچھ حصے کو ماننا اور کچھ حصے کو نہ ماننا، اسی کی سزا بتائی گئی تھی کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم۔ تو دنیا کی ذلت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جہنم کی آگ کا بھی بالکل ان کے ساتھ وعدہ پورا ہوگا، جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل یہی معاملہ یہ سجدہ تعظیمی کے معاملے میں بھی یہی آیا ہے کہ جب ان کے دماغ کے اندر شرک آیا تو انہوں نے پورے خاندان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کروایا اپنے دماغ کے مطابق، اور پھر کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اور پھر دوسری مثال دی کہ دیکھو
ملائکہ نے نہیں سجدہ کیا تھا وہاں آدم علیہ السلام کو؟ جب وہاں سجدہ شرک نہیں ہے تو یہاں سجدہ کیسے شرک ہو گیا؟ اور سر پھرو، وہاں اللہ کا حکم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کاروبار کو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ منافع تو دونوں سے آتا ہے، لیکن ایک منافع کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، دوسرے منافع کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہے وہی اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ تو وہاں تو ملائکہ کو حکم دیا گیا ہے، تو وہاں تو جس نے نہیں کیا وہ مجرم ہے، اور یہاں حکم ہے انسانوں کو کہ دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے ہیں، نہ نظر و نیازیں ہیں، نہ سجدے ہیں، نہ رکوع ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، نہ توکل ہے، نہ بھروسہ ہے کسی انسان، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہو۔ نیک ہونے کے بعد اس کو سجدے نہیں کیے جائیں گے، اس کے راستے پر چلا جائے گا، اس کے طریقے پر چلا جائے گا۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو اگر اس طرح انبیاء کے اوپر الزام لگایا جائے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی فرمانبرداری کی وجہ سے ان کے سامنے سجدے کیے تھے، پھر نیک لوگوں کا کیا راستہ یہ ہے؟ یہ دعوت القرآن ہے ان کی، اندازہ لگے ان کا اس طرح دماغ خراب ہو گیا، پھر ضد اور انا کی وجہ سے اس پر ڈٹ گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھائی۔ جو اس شرک سے بچے ہیں ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے، شکر وہ عطا کریں اللہ تعالیٰ کا۔